السلام علیکم دوستو آج ہم اس ویڈیو میں جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ جیسا کہ تقریباً ہر ایک عام پاکستانی کا ایشو ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کے بلوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ تقریباً 3 سے 4 دن پہلے کی بات ہے جب ہمیں بجلی کے بل موصول ہوئے. اور بہت سے ایسے لوگ میرے ارد گرد، کیونکہ میری انٹریکشن کافی لوگوں سے رہتی ہے، تو جو ایک عام عوام میں بہت غم و غصہ پایا گیا، کیونکہ دوستو ایون کہ جن کے 300 یونٹس بھی تھے ان کا بھی بے تحاشا بل آیا، اور تقریباً لوگ جو ہے نا وہ اس گورنمنٹ کو ابیوز کر رہے تھے. لٹرلی میں نے خود سنا ہے کہ لوگوں سے ابیوز کرتے سنے. تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ تھا. میں سوچ ہی رہا تھا اس پہ ویڈیو بناؤں، لیکن پھر ایک سے دو ڈیولپمنٹ ایسی ہوئیں کہ میں رک گیا. کہ میں نے کہا چلے مزید تھوڑی سی انفارمیشن آئی ہے تو پھر میں اس پہ ویڈیو بناتا ہوں. اب دوستو ہوا یہ کہ تقریباً 362 یونٹس اور اس کا بل تقریباً 6,500 روپے. میرا اپنے گھر کا ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 362 یونٹس کا 6,500 روپیہ بل آیا ہے، اور اسی طرح مختلف لوگوں کا یہی حال ہے. تو ایک جو عام مڈل کلاس ہے وہ اس چکی میں پوری طرح سے پس چکی ہے. اب دوستو آپ کو یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے میرے کافی لوگوں سے بات بھی ہوئی، اور کچھ میرے اپنے والد صاحب سے پوچھا، کچھ میری اپنی ریسرچ تھی. تو اکارڈنگ ٹو میرے جو والد صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ 93-94 میں شروع ہوا تھا، جب بینظیر بھٹو نے انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ جنہیں ہم آئی پی پیز کے نام سے جانتے ہیں، جو عام زبان میں جن کو کرائے کے بجلی گھر کہتے ہیں، جو فیول پہ چلتے ہیں، ان کے ساتھ یہ 93-94 سے یہ ہمارے معاہدے چل رہے تھے کہ ہماری کچھ جو بجلی ہے وہ جو ہے وہ پانی سے پیدا ہو رہی ہے ڈیمز کے ذریعے، اور کچھ جو باقی تھی کنزمپشن تھی وہ ہم نے آئی پی پیز لگا کے پوری کی. تو یہ معاہدے دوستو اس 93-94 سے کیا گیا، اور آہستہ آہستہ پھر پاکستانی عوام کا اور انڈسٹری کا زوال شروع ہو گیا. تو میرے والد صاحب کے مطابق اس ٹائم بھی جو پڑھے لکھے طبقہ تھا اس میں ایک بڑی ہی جو ہے وہ ایک گہری تشویش پائی گئی تھی جب یہ پاور پلانٹ لگے، اور لوگوں نے کہا تھا کہ اس کا آنے والی نسلوں پہ بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا، اور وہ آخرکار پڑا بھی، اور ہم نے یہ دیکھا. تو جو میری اپنی دوستوں ریسرچ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان 93-94 آئی واز جسٹ اونلی 5 اور 6 years old. تو مجھے تو اس ٹائم کا نہیں یاد، میں جو آپ کو اپنا بتاتا ہوں، اور پھر جو میں نے جب یہ اتنا زیادہ بل آئے ہیں تو میں نے اس پر ریسرچ کی، اور کچھ مجھے یاد بھی ہے کہ میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں 2010-11 میں، جب آپ نے دیکھا پی پی کی حکومت آئی تو بجلی کا بہت زیادہ بحران شروع ہو گیا. تقریباً 15-16 گھنٹے راولپنڈی شہر میں بجلی بند ہوتی تھی. تو انہوں نے عوام کو یہ لالی پاپ دیا کہ ہم جو ہے مزید آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، ان کو ہم لا رہے ہیں پاکستان، تو اس سے پاکستان کی جو بجلی ہے وہ اس کی پرابلم ختم ہو جائے گی. اب انہوں نے چکر یہ کیا، انہوں نے آئی پی پیز کو پاکستان بلایا. اب اس ٹائم یہ بہت بڑا سکینڈل بنا تھا. اس ٹائم انہوں نے جو ان کے ساتھ معاہدے کیے اس میں انہوں نے یہ کیا، تقریباً 90-95 کے بیچ میں اس ٹائم ڈالر کا ریٹ تھا. انہوں نے دوستو ان آئی پی پیز کے ساتھ جو ہے وہ ڈالرز میں معاہدے کیے، اور ڈالرز بھی وہ کہ جو اس ٹائم اگر 95 کا تھا تو 95 پہ معاہدہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ جو ڈالر بڑھے گا تو اسی حساب سے ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے. یعنی کہ اگر اس ٹائم 95 کا کل 100 کا ہوتا تو 100 کے حساب سے پیمنٹ جائے گی. تو اس ٹائم میڈیا میں ایک بہت آواز اٹھی تھی، لوگوں نے بہت آواز اٹھائی تھی کہ آپ یہ نہ کریں، یہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیلے گا آنے والے دنوں میں، کیونکہ جب ڈالر کا ریٹ بڑھے گا تو بجلی کی بھی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کی بڑھ جائے گی. لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی. انہوں نے پاکستانی روپے میں معاہدہ نہیں کیا، اور انہوں نے ڈالرز میں معاہدے کی. اب اس کا نقصان کیا ہوا کہ جب اس ٹائم 95 روپے میں انہوں نے معاہدہ کیا، $8 170 ہے. تو اب آپ کو جو ان کو پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے وہ ڈالرز میں کرنی پڑ رہی ہے. اور obviously جب آپ ان کو ڈالرز میں پڑیں گے، اگر اس ٹائم ایک بندے کا بل 2,000 روپے آتا تھا تو اب آج کے ڈالر ریٹ جب آپ اس کو لگائیں گے تو وہ 8 سے 10 ہزار روپے پڑے گا. تو اب گورنمنٹ کی تو ظاہری بات ہے مجبوری ہے کہ انہوں نے اب ان کو پیمنٹ تو کرنی ہے، تو وہ پھر کون ادا کرے گا؟ میری آپ کی جیب سے ہی جائے گا. تو دوستو یہ اس سارے یہ جو مہنگی بجلی جس کی آج ہم قیمت بھگت رہے ہیں، سارے کے پیچھے یہ ایک جو تھے نا فیکٹس تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اب دوستو ایک اچھی خبر یہ ہے جو آپ نے کل سنا بھی ہوگا، جیسے 14 اگست کے موقع پہ عوام کو ایک اچھی خوشخبری عمران خان صاحب نے سنائی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے ان کے ساتھ نئے مذاکرات کیے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ، اور اس سے بجلی کی لاگت بھی کم ہو جائے گی، اور جو خسارہ تھا جس کو سرکولر ڈیتھ کہتے ہیں وہ بھی کم ہو جائے گا. جسے آپ کو یاد ہے 2011 میں، اگر آپ کی یادداشت اچھی ہے تو آپ کو یاد ہو جب پی پی آئی تھی تو اس ٹائم سرکولر ڈیتھ تقریباً 350 ارب روپیہ تھا، وہ آج 2,200 ارب روپیہ ہو چکا ہے.
اب اندازہ جو ہے 2200 ارب، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بھی کم ہوگا، سرکولر ڈیتھ بھی کم ہوگا، اور عام آدمی کو بھی بجلی سستی ملے گی. کیونکہ دوستو یہ آئی پی پیز ایک بہت بڑی چوری کر رہے تھے بجلی کی. یہ اگر 20 روپے کی بجلی بنا رہے تھے تو عوام سے 100 روپیہ لیتے تھے، 100 روپیہ شو کرتے تھے کاغذوں سے، گورنمنٹ سے اس کی منظوری کروا کے عام آدمی کی جیب سے یہ 100 روپیہ لیتے تھے. تو اب عمران خان نے ان پہ شکنجہ سخت کیا ہے، اور اب یہ جو ہے نئے مذاکرات ان کے حکومت کے درمیان ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ جو امید ہے کہ اس سے سستی جو ہے وہ بجلی کافی حد تک لوگوں کو ملے گی. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور مزید انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نئے ایشوز پہ بات کروں گا. تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.